المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم محمد آگے آ جائیں آپ لوگ تاکہ پیچھے لوگ بعد میں آئے. شدید ہے اور شدید گرمی میں رسول کے فرمان کی تفہیم جو مسلمانوں کو نہ تو سردی میں سمجھ میں آتی ہے نہ گرمی میں سمجھ میں آتی ہے. اگر گرمی میں بھی سمجھ میں آتی ہے تو غدیر کی گرمی تو ظاہر ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. 53 ڈگری کا ٹیمپریچر اور اس میں 1.25 لاکھ مجمع، یعنی ایک تو ٹیمپریچر بھی، دوسرے انسانوں کی گرمی. لیکن اس گرمی میں بھی مولا کی ولایت کا اعلان چند مہینے کے بعد ہوا. تو اس لیے آپ لوگ یہ سوچ کے جو ہے فرش اللہ پہ بیٹھیے کہ ہمیں رسول کے فرمان کو سمجھنا. اس لیے کہ دیکھیے سمجھنے کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے تو سمجھ میں آئے گا، اور اگر یہ طے کیا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے سمجھا نہیں سکتی. لیکن فرش اللہ کا یہ فائدہ ہے، یہ برکت ہے کہ یہاں پر جو آ جاتا ہے اسے اللہ ایسا شعور عطا کرتا ہے. اس لیے کہ فرش اللہ کی تہذیب سے بہترین تہذیب کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی کلچر نہیں، اس سے بہترین عقل کو پرکھنے کا جو ہے وہ آلہ نہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے اس ممبر پہ جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو لوگوں کو عقل عطا کرتے ہیں، جو لوگوں کو علم عطا کرتے ہیں، جو لوگوں کو فراست عطا کرتے ہیں، جو لوگوں کو شعور عطا کرتے ہیں. ان کی پیروی سے جو ہے انسان کا شعور ہوتا ہے. ضرور بڑے محمد والے جو ہے ذہن میں آئی کوثر بھائی کے اشعار سن کر کے جو مطلب جو ہے تازیہ نکلا تازیہ. تو ہر سال جو ہے اعتراض ہوتے ہیں. اب بھی تو 2025 کے سینیریو میں جو آیت اللہ خامنئی نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو حیدر، خیبر اور ذوالفقار ہر زمانے پر حاوی رہے. حیدر، خیبر اور ذوالفقار ہر زمانے پر حاوی رہے گا. اور یہ بتایا جو ہے ان لوگوں کو بھی جو اس بات کا بار بار ہمارے بیچ جو ہے پرچار کیا کرتے تھے کہ یہ مرجعین کرام جو ہے، یہ مراجع جو ہیں، ان کا ولایت سے کوئی مطلب نہیں. یہ لوگ تو جو ہے ہمیشہ اس بات کا جو ہے پرچار کرتے رہتے ہیں کہ سب جو ہے مل کے رہو، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہو، غلط کو غلط بھی مت کہو، صحیح کو صحیح بھی مت کہو. گویا وہ اسی راستے پہ چلے گئے ہیں جیسے 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. لیکن آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ نہیں، اصل میں زبانی جمع خرچ جو ہے وہ مرجعیت نہیں جو ہے. اس لیے کہ مرجعیت جب حکم دیتی ہے، آیت اللہ سیستانی نے جو ہے بتایا کہ دیکھو جب مرجعیت جو ہے حکم دیتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے عراق کا جوان، یمن کا جوان، شام کا جوان جو ہے گھر میں نہیں رہتا ہے اور وہ دنیا کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے شاعر اللہ پہ کہیں بھی جو ہے حملہ کیا، کہیں سے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے ہم اپنے مرجع کے حکم پہ
گھر سے باہر نکل آئیں گے اور تمہیں کھدیڑ کے بتائیں گے کہ ہمارے سامنے، ہماری طاقت کے سامنے، مرجعیت کی طاقت کے سامنے جو ہے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اور 2025 میں جو ہے آیت اللہ خامنئی نے جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو یہ غلط پروپیگنڈا مت پھیلاؤ، ہم دشمن سے جب مقابلہ کرتے ہیں تو اسی حیدر کے ذریعے میں مجلسوں میں جو ہمارے بزرگوں نے نعرہ حیدری لگانے کا جو جگل رائج کیا ہے وہ اسی لیے رائج کیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کے سینے ہمیشہ جو ہے وہ نعرہ حیدری سے جو ہے اس خون حیدری کی طرف منتقل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ جوش، وہ ہمت، وہ ولولہ جو ہے وہ آتا رہے، تاکہ جو ہے وہ بتائیں دنیا کو کہ دیکھو جب ہمارے اندر جو ہے ان کا نام لے کر کے یہ طاقت آ سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ حیدر کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ دونوں بڑے محمد والے کے تعلق سے ہر سال جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ اعتراض ہوتا ہے، بتائیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا اونچا اونچا بنا دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے چھوٹا ہی سا جو بنا کے لے جائیں، لیکن اس میں کیا کوئی کر سکتا ہے۔ ایک جو ہے بڑی سامنے کی بات جو ہے ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ان کے یہاں حافظ نہیں، ان کے یہاں حالانکہ وہ انتخاب کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو اچھے حافظ ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو اچھے قاری ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایران کے قاریوں اور حافظوں نے جو ہے پوری دنیا کے قاریوں اور حافظوں سے مقابلہ کر کے بتایا کہ تم ایک قرات کے حافظ ہو کے قاری ہو کے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ساتوں قراتوں پر ہماری قرات حاوی ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے کمپٹیشن میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم سے اچھا کوئی جو ہے نہ تو قرآن ہی کر سکتا ہے اور نہ کوئی جو ہم سے اچھی قرات کر سکتا ہے قرآن۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ہم اس اہل بیت کے ماننے والے جو قرآن کو سب سے بہتر پڑھنا چاہتے ہیں، جو سب سے بہتر قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان سے بہتر نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے۔ اب جہاں تک جو ہے اس آخیے کی بات ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں، بہت چھوٹا سا بڑا محدود مطالعہ ہے، میں اپنی مجالس میں جو ہے اپنی اصلاح کے لیے پڑھتا ہوں، یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں پڑھتا، اور مجھ سے ان مجالس سے کے ذریعے میری اصلاح ہوتی ہے۔ بہت سے میرے بزرگ، میرے ساتھی جو ہے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ایسی یونیورسٹی ہے، ایسی کلاسز ہیں کہ یہاں سے کوشچن ذہن کے اندر اٹھتے ہیں، اور جب کوشچن جو ہے ذہن کے اندر سے اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ مجمع جو ہے بادشاہ، یہ سمون بکمن عمیون کا جو ہے مصداق نہیں ہے، بلکہ یہ سنتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس پہ قرات جو ہے کوشچن کرتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا، یہ کہیں لکھا ہے یا ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا، اور اگر لکھا ہے تو کہاں لکھا ہے۔ اور آج تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی، پہلے کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو مصر کی فلاں لائبریری میں وہ فلاں جو ہے وہ مخطوطہ جنہیں جو اسکرپٹ جو ہے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو بچہ کہے گا یہ موبائل لیجیے، اس یونیورسٹی کا پورے جو ہے منسکرپٹ، پوری بکس جو ہے وہ لائبریری میں آن لائن موجود ہے، ذرا دکھائیے۔ تو اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ جو ہے آپ ادھر ادھر کر کے فلاں جو ہے وہ، اور دیکھیے شیعوں کے خلاف یہ پروپیگنڈے جو بہت اسی لیے ہو گئے کہ اب تک جتنے شیعوں کے خلاف اعتراض ہوتے تھے، ہماری اماں نے ہماری نانی کی خالہ سے یہ سنا ہے کہ وہ تھوک کے دیتے ہیں، انہوں نے جو ہے فلاں جگہ جو ہے فلاں سے سنا، فلاں مولانا نے بتایا کہ میاں 40 پارے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ان 30 پاروں کے علاوہ کوئی ایک آیت کو دکھاؤ، کوئی چیز چھپی نہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایران کا تمام ایٹمی جو ہے پروگرام جو ہے دھوست کر دیا، سیٹلائٹ جو ہے وہ تمام چیزیں دکھا رہا ہے، لیکن ایران نے کہا کہ دیکھو تم اپنی سیٹلائٹ دکھاؤ کہ ہم نے دھوست کر دیا، ہم جو ہے دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ایٹمی پروگرام جاری ہے۔ تو زمانہ تو بہت بدل گیا،
اب جو ہے وہ باتیں نہیں رہ گئی، لیکن تعزیہ تو اٹھتا رہا ہے اور اٹھتا رہے گا، اور جتنا تم اعتراض کرو گے اس سے زیادہ ہوتا رہے گا، یہ زیادہ ہوتا رہے گا۔ ویسے ہی جو ہے جیسے قرآن مجید ہے، اور میں نے جو پہلی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے مکتب کے جو رئیس ہیں، یعنی ہمارے امام، چھٹے امام جعفر رئیس ملت جعفریہ، انہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو صرف یہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے پڑھا جائے، پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اور جو پڑھ اور سمجھ نہیں سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیچارہ جو ہے انلٹریٹ رہ گیا یا اردو زبان میں جاہل رہ گیا، تو کہا کہ تم محروم نہ ہو، ہم کریم ابن کریم ہیں، تمہیں نسخہ ایسا دیتے ہیں، تم قرآن اپنے گھر سے نکالو، جزدان سے کھولو، اس کو جو ہے صرف جو ہے دیکھتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے گی۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ اصل میں قرآن اور اس کے ہم وزن جو ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں بھی عبادت ہے۔ قرآن بھی دیکھو گے عبادت ہے، علی کو دیکھو گے جب بھی عبادت ہے۔ بہت بڑے محمد جو حدیث بھی تارکوں فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، اسے جو ہے مبہم بنانے کی اسی لیے کوشش کی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ان تمام فیوض و برکات سے محروم رہے۔ جب علی کو جو ہے دیکھے گا تو اسے قرآن یاد آئے گا، جب قرآن کو دیکھے گا تو علی یاد آئے گا۔ اس لیے جو ہے قرآن کو نہ تو دیکھنے دو نہ علی کو دیکھنے دو، ایسا جو ہے وہ ماحول بنا دو کہ دیکھو علی کو جو ہے بالکل جو ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ جو ہے پچھلی کل کی مجلس میں نے ایک تہذیب جو ہے بتائی تھی کہ آل محمد کی تہذیب کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ تہذیب سکھاتے ہیں، کیسے جو باشعور بناتے ہیں۔ اور چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے سنا ہوا واقعہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے نتیجہ جو بنا ہو، اور نتیجہ اس سے یہی نکلا کہ دونوں شہزادوں نے، چھوٹے شہزادے نے وضو کر کے بڑے شہزادے کو دکھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح وضو دیکھ کر کے، اس لیے کہ وہ بھی دیکھنے والا باشعور تھا۔ دیکھنے میں دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ علی کو دیکھو، اولاد علی کو دیکھو، عبادت ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے بچوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے علی کے بچے اگر وضو کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جو حسین نے وضو کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اس نے جو ہے یہ نہیں کیا کہ میں 70 سال کا ہوں، میں 80 سال کا ہوں، میرے ابا تو ایسے کرتے تھے، میرے دادا تو ایسے کرتے تھے، ہم نے تو بزرگوں سے ایسے ہی دیکھا ہے۔ اس نے فوراً جو ہے اپنی غلطی کو مان لیا اور سمجھ گیا کہ دیکھو باشعور جو ہوتا ہے، جس کو دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے، اگر اس کو دیکھ کر کے ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اصل میں وہی امام ہوتا ہے۔ درود بڑے محمد والے یہ امام ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے جو ہے لوگ اصلاح کرتے، اور جس امام کو ڈانٹنا پڑے تو ہمارے جیسا جو ہے محراب کے نیچے کھڑا ہونے والا امام ہو سکتا ہے، وہ امام وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ تو یہ تعزیہ جو ہے کیوں جو ہے وہ اٹھاتے، کیا ضرورت ہے بتائیے؟ جو ہے یہ شباب بھائی مرحوم نے، گڈو بھائی نے، نواب بھائی نے جو ہے یہ زری امام کی جو ہے سجا دی، کیوں جو ہے سجا دی؟ اس لیے کہ امام سے حضرت کا محبت کرتے، اور یوں ہی محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے کیونکہ محبت فرض عین ہے، واجب ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہمارے باپ دادا نے، ہماری ماؤں نے یہی جو تعلیم دی ہے کہ دیکھو جو ہے تمہیں جو حسین سے محبت کرنا ہے، تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ تو اصل میں یہ قرآن جس کے بارے میں اہل بیت نے بار بار کہا کہ تم اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو، اس لیے کہ نہ ہم ان سے الگ ہیں نہ یہ ہم سے الگ ہے۔ تم جو ہے اگر سامت اس میں دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لو، ناطق روپ میں دیکھنا چاہو تو ہمیں دیکھ لو۔
یعنی ہمارے ہی ہم چپ ہو جائیں تو یہ جزدان میں بند ہو جائے، ہم بولنے لگیں تو ہماری شکل دنیا میں ظاہر ہو جائے، یعنی ہم جو گفتگو کریں قرآن ہے، قرآن میں جو آ جائے وہ ہماری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آخر یہ جو ہے قرآن ہے، اس میں جو ہے مسلمان جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے اور رمضان میں اتنی اسپیڈ سے قرآن کو پڑھتا ہے کہ پیچھے والا سمجھ میں نہ آئے اس کو کچھ بھی کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھنے والا حافظ کی جو ہے، آخر اس حافظ کے بننے کا قرآن میں کہیں بھی ذکر ہے؟ یعنی آپ لوگوں سے بھی سوال ہے، ہمارے بہت سے بچے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ڈھونڈیے گا قرآن میں کہ قرآن میں کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ تم جو ہے قرآن کی وہ حفظ کرو۔ قرآن کو جو ہے پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے، قرآن کو جو ہے پرکھنے کا حکم ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی بزرگ یا میرا ساتھی جو ہے اس نے اگر دیکھا ہو تو میری اصلاح کر دے گا، قرآن میں کہیں بھی حفظ کرنے کا میری نگاہ میں اب تک کوئی ایسی آیت نہیں آئی ہے کہ اس میں حفظ کرنے کا ذکر ہو ممتاز بھائی کہ جو ہے قرآن کو حفظ ضرور کرو۔ ہاں یہ تو ہے، قرآن نے یہ تو کہا ہے، اللہ نے یہ تو کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے۔ لیکن کسی مومن سے، کسی مسلمان سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی حافظ جی بنو، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر جو ہے کوئی دیکھے قرآن یہ جو ہے پورا جو ہے ایسا جو ہے اسکول ہے، ایسا جو ہے لیکچر ہے جس میں آپ جو ہے اس بات کو سوچ سکتے ہیں، بعد میں جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ جو ہے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ مجھے پہنچانے میں یا کمیونیکیشن میں جو ہے وہ جو ہے آپ تک بات نہ پہنچ پائے، تو ضروری یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھو۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ غلط فہمی آپ کے نسل در نسل ہوتی رہے گی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو کہیں بھی جو ہے وہ حفظ کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ ارے صاحب کیا ضرورت ہے جب قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے تو آپ کیوں حفظ کرتے ہیں؟ کہا کہ کیا کریں، قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم جو ہے اس محبت میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے، کہیں ہم قرآن کو لے کے نہ جانے پائیں تو کم از کم ہم قرآن کے فضول و برکات سے محروم نہ رہیں۔ ہم قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو حفظ کر رہے ہیں، یعنی اس کی محبت میں، اس سے جو ہماری انسیت ہے، ہمارا منشور ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا جو اللہ نے ایک بہترین ذریعہ دیا ہے، اس لیے جو ہم قرآن کو جو ہے حفظ کرتے ہیں۔ بھائی جب کہیں جو ہے ذکر نہیں ہے تو حفظ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کبھی یہ نہ کرنا کہ تعزیہ کیوں بناتے ہو، حسین سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تعزیے کی شکل میں، ہم تعبد کی شکل میں، حسین سے نہیں بلکہ حسین کے ساتھ جو جانور بھی ہوتا ہے اس کی بھی شبیہ نکال کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والا۔ چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، واقعہ جو ہے آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس سے جو ہے کوشش کروں گا کہ آپ کا جو ہے نتیجہ جو ہے پہنچا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ مسجد میں رسول جو ہے لیکچر دے رہے ہیں، یعنی خطبہ اسے کہا جاتا ہے، اور اسے جو ہے ہمارے مسلمان میں لیکچر دیتے تھے رسول۔ ظاہر لیکچر دینے والا اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ میں اس وقت جو ہے مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر جو ہے میں ٹاپک سے نہ پڑھوں تو آپ کہو گے کہ بھائی عجیب آدمی ہے، ان کی تو جو ہے بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، کبھی جو ہے کچھ پڑھنے لگتے ہیں، کبھی کچھ پڑھنے لگتے ہیں۔ شاعری کا بھی یہی جو استاد جو ہے وہ ہے، اگر آپ جو ہے ادھر ادھر جو مصرے کر دیں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو شکر قربا ہو گیا، یہ تو دو لفظ ہو گیا، ہر چیز جو ہے وہ نظام چاہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو حادثہ یہ ہوا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور تمام صحابہ نے اور رسول نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادے کمسن ہیں، ابا کے دامن میں پیر پھنسا اور شہزادے گر گئے تھے۔
مسجد کے اندر گر گئے. اب ظاہر ہے جب گرے کاروں تو کم از کم مسجد نبوی میں صحابہ ہوتے تھے. یا جو ہے کسی کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے. میرا بچہ مان لیجیے یہاں ہو, ہمارے مولانا اظہر مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں, ان کے مرتجز آ جاتے ہیں, کبھی لڑک کے آتے ہیں, کبھی آ جاتے ہیں, لوگ جو ہے فوراً جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ان کا اخلاقی فریضہ ان صحابہ کا نہیں تھا کہ وہ بڑھ کے دوڑ لیتے, وہ دوڑ کے جو ہے پکڑ لیتے, اٹھا لیتے اور جو ہے پیار کرتے اور لے آ کے رسول کے پاس جو ہے پہنچا دیتے. لیکن روایت جو ہے یہ تو نہیں کہیں بھی جو ہے دکھائی دیتی. عقل تو یہ کہتی ہے, عقل تو یہ کہتی ہے پر بھائی کہ تمام صحابہ موجود تھے, ان میں سے کچھ کو تو جو ہے بڑھ جانا چاہیے تھا, بڑھ جانا چاہیے تھا اور جو ہے شہزادے کو اٹھا کے رسول کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے تھا. اب جو ہے کئی وجہیں ہو سکتی ہیں, کئی وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ جو ہے, پہلی وجہ تو یہ میں بتاؤں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام صرف علی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ رسول کے بیٹے ہیں, رسول کے بیٹے ہیں. اور جو ہے رسول کا بیٹا گر جائے, ہمارے جیسا یعنی جو رسول کے صدقے میں اتنی عزت پاتا ہے, اس ممبر پہ جو بیٹھ جائے اتنا خاطی خطاکار انسان, اس کو یہ عزت جو سماج دیتا ہے کہ اگر اس کا بچہ یا اس کے ساتھ جو کوئی حادثہ ہو جائے فوراً جو ہے لوگ بڑھ کے جو ہے ابھرتے ہیں. اور رسول ظاہر ہے وہ صحابہ جو جان دینے والے, ظاہر ہے ان کی ہم اس پہ جو ہے کہیں بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے ان میں کچھ جو ہے ایسے ہوں جو میں نے جیسا کہ کل کہا تھا کہ ان میں جاہل بھی تھے, ہوشیار بھی تھے, اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, منافق بھی تھے, ہر طریقے کے لوگ بھی تھے. لیکن جو ہے سلمان جیسا صحابی بھی تھا, ابوذر جیسا صحابی بھی تھا, عمار و مقداد جیسے صحابی بھی تھے. ایسے صحابیوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی جو ہے تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے خود کہا ہو کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, اٹھے ہوں وہ لوگ, اور رسول نے یہ کہا ہو کہ بھائی بیٹھ جاؤ, میں خود جو ہے جا کر کے حسین کو جو لے آؤں گا. پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے یعنی پہلے یعنی چاہنے والوں کے سامنے تو یہ مسئلہ تھا جو اٹھے ہوں گے ضرور, اور ظاہر سلمان حسین کو گرتا دیکھ لیں اور نہ اٹھیں, مقداد جو ہے دیکھیں اور نہ اٹھیں, ابوذر دیکھیں اور نہ اٹھیں. اور ابوذر کا تو یہ ریکارڈ تاریخ بتاتی ہے کہ ابوذر جو ہے کوئی لیکچر چھوڑتے ہی نہیں تھے, کوئی خطبہ جو ہے ابوذر نہیں چھوڑتے تھے. ان کے رسول کی اس محبت اور علم کے شوق اور رغبت کے وجہ سے رسول نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ابوذر سے سچا جو ہے وہ اس زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. میرے صحابہ میں ابوذر سے سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اتنی بڑی سند رکھنے والا ابوذر بھی جو اس وقت میں موجود ہے. اور دوسری صورت جو ہو سکتی ہے, دوسرے لوگ تو جو ہے کیوں جو ہے وہ نہیں انہوں نے اٹھایا, وہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن یہ علی کے اصل میں بیٹے ہیں, علی کے بیٹے ہیں. اور اس چیز کا ذکر بھی جو ہے ان لوگوں نے میدان کربلا میں کیا بھی. میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, تو انہوں نے صاف جو ہے کہا تھا, کہیں سے انہوں نے منافقت نہیں کی. انہوں نے کہا تھا لے لے علی, ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں. گویا وہ ایک طبقہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ تو نہیں اٹھا اس لیے کہ وہ علی کا بیٹا ہے حسین, دوسرے وہ نہیں اٹھے. ہو سکتا ہے رسول نے جو ہے رسول نے یہ کہا ہو کہ آپ لوگ بیٹھیں, حسین کی منزلت کو آپ نہیں سمجھتے ہو, حسین جو ہے صرف میرا بیٹا نہیں ہے, علی کا لخت جگر نہیں ہے, حسین جو ہے وہ امام ہے, اور امامت کو جو ہے سہارا صرف رسالت دے سکتی ہے, اور رسالت کو سہارا جو ہے وہ امامت دے سکتی ہے. لوگوں بڑے اگر سہارا جو ہے کوئی دے سکتا ہے تو وہ جو ہے رسالت کو امامت دے سکتی ہے, اور امامت کو جو ہے رسالت دے سکتی ہے. رسالت جو ہے دے سکتی ہے یا جو ہے امامت دے سکتی ہے. وہ یہ مسئلہ یہ آخر جو ہے اے پروردگار عالم تم ہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں,
تمہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا پھر طریقہ کار رسول نے کیوں اپنایا، کیوں اپنایا؟ تو قرآن جو ہے وہ پکارتا ہوا جو آیت جو ہے آیت جو ہے کیا نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ المال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد جو ہے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ ادھر رسول لیکچر دے رہے ہیں، ادھر جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے گر جاتے ہیں، ادھر قرآن کی آیت آتی ہے، قرآن کی آیت آتی ہے۔ دیکھیے جو آپ جو ہے اس بات کو دیکھیے گا، اس ممبر پہ بیٹھنے والا یا جو ہے آپ جو ہے کربلائی صاحب جو ہے شعر پڑھتے ہیں، کوثر بھائی جو ہے شعر پڑھتے ہیں، اگر کوئی ڈسٹربنس ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے برا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ممبر پہ مجلس پڑھنے والا خطیب جو ہے، ذاکر جو ہے، کچھ جو ہے اس کے ذہن میں جو مواد مرتب ہوتا ہے، میٹر مرتب ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہونے کے بعد وہ جو اس میں خلل واقع ہوتا ہے اور اسے خطیب یا ذاکر یا شاعر جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ کائنات کا سب سے بہترین خطیب رسول سے بہتر جو ہے خطبہ دینے والا ہو، اس لیے کہ جس رسول کا پروردہ علی جو ہے کائنات کو سب سے اچھے خطبے دے کے گیا ہو، اس رسول سے بہتر کون خطبہ دینے والا ہو؟ اور ظاہر ڈسٹربنس امام حسین علیہ السلام کے گرنے سے ہو گیا۔ اچھا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مان لیجئے کوئی ڈسٹرب ہو گیا، ہم نے کہا بھائی درود پڑھیے محمد و آل محمد، درود پڑھوا کے اب ظاہر ہے درود اگر پڑھوایا ہوگا رسول نے تو وہ جلنے والے تو اور جل گئے ہوں گے مسجد میں کہ لیجئے یہاں جو ہے ایک طرف حسین گرے، دوسرے حسین کو اٹھایا، تیسرے جو ہے درود بھی اپنے اوپر اور حسین کے اوپر جو ہے پڑھوا دیا۔ ظاہر ہے ان کے جلن تو اور بڑھ گئی ہوگی، اب جو ہے بڑھی، اب جو ہے قرآن کا حکم ادھر یہ آیا کیا المال والاولاد فتنہ، یہ مال اور اولاد جو ہے اب یہاں پہ جو ہے تحفہ اثنا عشری کے مصنف محدث دہلوی جنہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں رسول جو ہے شہید اس دنیا سے گئے ہیں۔ اکبر بھائی جو سنیے گا جو اس بات کو، انہوں نے تحفہ اثنا عشری میں یہ دلیل قائم کی ہے کہ رسول بظاہر نہیں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کے دونوں صاحبزادے، دونوں بچے حسن و حسین چونکہ شہید ہوئے ہیں، حسن جو ہے وہ زہر سے شہید ہوئے ہیں، حسین جو ہے تلوار سے شہید ہوئے ہیں، تو حسن و حسین کی شہادت کی وجہ سے رسول بھی شہید ہیں، رسول بھی شہید ہیں۔ اتنا بڑا عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو یہ مانتا ہے کہ رسول حسن و حسین کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کو کہیں سے بھی شک ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین جو ہے وہ اولاد نہیں ہیں، اولاد اسی لیے ہیں کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی المال والاولاد فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے تمہاری آزمائش ہے۔ رسول نے سلمان کو روک دیا، ابو ذر کو روک دیا، عمار کو روک دیا، مقداد کو روک دیا کہ رک جاؤ، یہ میری آزمائش کا مرحلہ ہے، اگر اس آزمائش میں پورا نہیں ہوں گا تو یہ مسلمان کہاں سے پورا ہوں گے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ہے انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گر رہا ہے، اور یہ بیٹا صرف نہیں ہے، یہ امام، یہ سید شباب جہل جنہ، اس لیے جو ہے اب دیکھیے جو ہے ذاکر کا، خطیب کا یہ بھی مرحلہ ہوتا ہے۔ مان لیجئے میں اس ٹاپک پہ پڑھ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی عظمت پہ، تو کوئی ڈسٹربنس ہوا، پھر اس کے بعد میں نے کہا بھئی اکبر بھائی بتائیے میں کیا پڑھ رہا تھا، اب جو ہے اس سے آگے جو ہے بات سنیے، اسی جو ہے مضمون کو، اسی ٹاپک کو جو ہے ربط دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن رسول سے بہتر کوئی خطیب نہیں، رسول سے بہتر کوئی لیکچر دینے والا نہیں۔ اب جو ہے وہ چھوٹ گیا موضوع، ٹاپک جو ہے بالکل پیچھے چلا گیا، اب ٹاپک جو ہے وہ نیا آ گیا، اب ٹاپک جو ہے نیا آ گیا۔ کیا ٹاپک آ گیا؟ کیا یہ حسین کو اٹھایا رسول نے اور فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے صحابہ سنو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ حسین جو ہے صرف میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ہدایت کا چراغ ہے اور جو ہے نجات کا سفینہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
محلے میں جو ہے تیسری مجلس ہے۔ آج کے دن جو ہے حسین جو ہے کربلا میں پہنچے، زمین کی خرید کیا اور خریدنے کے بعد جو ہے بنی اسد کو ہبا کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس پر تم زراعت کرو، کھیتی کرو، باغات جو ہے لگاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ جب کوئی میرا ظاہر آئے، حسین سوچیے کتنا آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی میرا ظاہر آئے تو اسے 3 دن کا مہمان رکھ، اسے جو ہے مہمان رکھ کے اس کی ضیافت کرے۔ میرا غریب امام جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جو ہے، میسج یہ پیغام ہے، دیکھو میری پیاس کو کبھی بلانا نہیں، میری بھوک کو جو ہے، اور اسی لیے جو ہے ہمارے چوتھے امام سے یہ وصیت فرمائی، شیعتی مائی شریف تم معاذ بن فتح، اے میرے بیٹے میرے لال، قیامت تک کے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی مسافر سے تمہاری ملاقات ہو تو میری بے کس و تنہائی کو یاد کر کے آنسو بہا لینا۔ یہ فرش عزا پہ آنسو جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر کربلا میں حسین پہنچ گئے اور ادھر مسلم جو ہے دوسرے میں شہید ہے۔ شہید ہونے سے پہلے جو ہے مسلم نے اپنے دونوں بچے کو قاضی شریح کے حوالے کر دیا۔ اس ملعون نے کیا کیا کہ بچوں کو جو ہے وہ مدینے کے راستے پہ چھڑوا دیا اور کہا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، اور کہا کہ مدینے جب کوئی قافلہ جو ہے جائے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے چلے جانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، قافلہ آگے بڑھ گیا اور وہ بچے جو ہے راستہ بھول گئے، ادھر جو ابن زیاد نے یہ ندا جو ہے دلوائی، یہ منادی جو ہے اٹھائی کہ دیکھو ہم نے جو ہے مسلم کو جو ہے قتل کر لیا ہے، لیکن اس کے 2 بچے اس کے ساتھ آئے تھے، کہیں سے اہل بیت کے گھرانے کے بچے یہ بھاگنے نہ پائے، اور ہر شخص جو ہے مسلم کے بچوں کی تلاش میں پھرنے لگا، وہ بچے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ آ کر کے جو ہے اس جو ہے خاتون کے گھر میں پناہ گزین ہوتے ہیں جو حارث کی جو ہے زوجہ حارث مرحوم کی جو ہے محب اہل بیت تھی، اہل بیت کو چاہنے والی تھی۔ ان بچوں کو اپنے گھر میں اس نے مہمان کیا، نرم بستر پہ جو ہے سلایا۔ وہ چاند سے دونوں بچے بہت دن سے پریشان و سرگرداں ادھر ادھر پھر رہے تھے، آرام ملنے کے بعد جو ہے وہ گھر میں جو ہے سو گئے، لیکن ایک بار جو ہے بڑا بھائی اٹھا، چھوٹے بھائی کو جگایا، محمد نے ابراہیم کو جگایا، بھیا اٹھو اٹھو۔ ایک بار جو ہے وہ بھی چونک کے اٹھا، کہا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، کہا کہ میں بھی تو اسی لیے تم کو جگا رہا تھا کہ یہ خواب جو ہے میں نے بھی دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بابا ہیں۔ رسول نے فرمایا اے مسلم تم جو ہے ہمارے پاس چلے آئے، لیکن ان دونوں بچوں کو کوفے میں چھوڑ آئے، وہ کس طرح جو ہے پریشان ہیں، لیکن تم خاطر جمع رکھو، تم پریشان نہ ہو۔ ارے آج جو ہے یہ دونوں بچے ہمارے پاس جنت میں مہمان ہو جائیں گے۔ یہ بات کہہ کے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری آخری رات ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارا اس دنیا میں رہنا نہیں ہوگا۔ اور ادھر حارث ملعون بچوں کی تلاش میں سرگرداں تھکا ہارا ہوا گھر میں آیا، زوجہ نے پانی دیا، کھانا کھلایا۔ ایک بار جو ہے اس نے جو ہے جب بچے یہ خواب جو ہے بیان کر چکے تو انہوں نے جو ہے ان کی باتیں اس کے کانوں تک جو ہے پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ میرے گھر میں کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ آخر میرے گھر پہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کیا کوئی گھر میں موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، ہو سکتا ہے پڑوس سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہو، لیکن اسے شک ہوا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کیا اور آخر اس حجرے میں پہنچا جہاں اہل بیت کے یہ دونوں چاند موجود تھے بستر پہ پڑے ہوئے۔ وہ پہنچا، دیکھا کہ 2 بچے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ آخر تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ بچے جو ہے اس بات سے واقف نہیں تھے کہ حارث ملعون اتنا شقی القلب ہے۔ اس نے تو دیکھا
देखा था कि इस घर की मालकिन इतनी जो है अच्छी अखलाक की है, उसने हमें खाना खिलाया, उसने हमें पानी पिलाया, उसने हमें बेहतरीन बिस्तर दिया। उन्होंने फौरन कहा कि हम कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम के दोनों बच्चे हैं। एक बार जैसे ही उस मलून ने अरे मुस्लिम के बच्चों से मुस्लिम का नाम सुना, अरे पहले उसने तमाचे मारना शुरू किए। मैं कहूँगा शहजादी, तुम्हें करबला के अंदर, ए सकीना, तुम्हें करबला के अंदर तुम्हारे बाबा का भी नाम सुन के तमाचे मारे गए थे। अरे ये मुस्लिम के बच्चे भी, अरे इन्होंने भी जब अपने बाबा का नाम लिया तो इन्हें तमाचे मारे गए। तमाचे मार के वो बाहर लाया। एक बार मुअज्जमा ने कहा, अरे इन बच्चों को मार के क्या करेगा, तुम्हें 500 दिरहमी तो मिलेंगे, हम रूखी सूखी खा लेंगे, इन बच्चों को रहने दे। लेकिन वो मलून इस पे राजी न हुआ। जिन्होंने करबला की ज़ियारत की है, उन दोनों बच्चों के भी रोज़े की ज़ियारत की है, वो मलून अरे फुरात के करीब ले आया। एक बार बड़े भाई ने उस जालिम से कहा कि हमें यकीन है कि तू हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हम कम अज कम 2 रकात नमाज अदा कर लें। एक बार उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नमाज जो अदा करो। अरे फुरात से वजू किया और एक बार बड़ा भाई नमाज पढ़ने लगा, छोटा भाई भी नमाज पढ़ने लगा। मलून ने बड़े भाई के सर पे तलवार मारी और लाश को दरिया के हवाले कर दिया। रिवायत की लफ्ज़ हैं कि लाश पानी पे तैरती रही। एक बार छोटे भाई इब्राहिम का सर जुदा किया, बड़ा भाई उसने आगोश को फैला दिया, ए मेरे भैया आजा, अरे हर मुसीबत में हम साथ रहे, आज भी हम दुनिया से साथ साथ जाएंगे और जाकर अपने जद रसूल खुदा से शिकायत करेंगे कि हमारे बाबा और हमारे साथ अहले कूफा ने ये सलूक किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।